الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. محترم سامعین کرام، آج ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل روشن کیسے ہو. نوجوانان اسلام، یہ تو ایک وقت کا سوال ہے، لیکن میرا بھی آپ حضرات سے ایک سوال ہے کہ آخر یہ انقلاب کیسے ہوا؟ ہندوستان کی دھرتی نے اس سوال کی جرأت کیسے کی؟ آخر اس کو بولنے کا موقع کیوں ملا؟ کیا سرزمین ہند نے شاہان مغلیہ خلجی و گوری کی 8 سالہ حکمرانی کو بھلا دیا؟ کیا اس بزم جنت نشاں کو دین یاد نہیں جب وہ انگریزی سامراج کے چنگل میں سسک رہی تھی، غلامی کا طوق اور ذلت کی زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی؟ اس کے عظمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا، امن و امان کا خاتمہ ہو چکا تھا. اے سرزمین ہند، بتاؤ تمہیں کس نے آزاد کرایا تھا؟ علم حریت کس نے بلند کیا تھا؟ تحریک آزادی کے بانی شیخ الہند کون ہے؟ مجاہد آزادی مولانا حسین احمد مدنی کون ہے؟ قائد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد کون ہے؟ یہ سب کے سب کون ہیں؟ ہمارے ہی آبا اجداد تو ہیں جنہوں نے ہندوستان کی ماضی، حال و مستقبل کو سنوارا ہے. 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو. 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو. یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. پھر بھی آج ہم سے یہ سوال کیا جاتا کہ ہندوستان میں تمہارا مستقبل روشن کیسے ہو. نوجوانان اسلام، سنو سنو سرزمین ہند کی پکار کو سنو. ہاں ہمیں اچھی طرح یاد ہے تمہارے آبا اجداد نے ہمیں عزت و حرمت کا تاج پہنایا ہے، میری گردن سے توق غلامی کو اتارا ہے. تمہارے آبا اجداد نے ہمیں لال قلعہ کی عظمت دی ہے، قطب مینار کی بلندی عطا کی ہے. تمہارے شہنشاہوں نے ہمارے سینہ گیتی کو تاج محل کے حسن و جمال سے سنوارا ہے. مگر تھے تو وہ آبا ہی تمہارے، تم کیا ہو؟ تھے تو وہ آبا ہی تمہارے، تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تم ٹیپو سلطان کے اولاد ہو مگر تم میں جرأت و بصالت نہیں ہے. تم علامہ اقبال کے شیدائی ہو مگر تمہیں فکر و پرواز نہیں ہے. تم عطا اللہ شاہ بخاری کے جانشین ہو مگر تمہاری زبان میں طاقت نہیں ہے. پھر تمہارا مستقبل روشن کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں عزت و سربلندی کیسے مل سکتی ہے؟ حکومت کا تخت و تاج تمہارے قدموں میں کیسے آ سکتا ہے؟ مسلمانوں، تم نے اپنے ماضی کو بھلا دیا. تم نے اپنے آقا دو جہاں سید الکونین محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کو بالائے طاق رکھ دیا. تم نے اسیران مالٹا کی فریاد پر کبھی غور و فکر نہیں کیا. پھر تمہارا مستقبل روشن کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں، تم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرو تو تمہیں معلوم ہوگا وہ کون سی طاقت تھی جس نے صحرا عرب میں ہلچل مچا دی تھی. وہ کون سا دستور تھا جس نے کفر و شرک کی اندھیریوں میں سعادت و ہدایت کا چراغ روشن کیا تھا. وہ کون سا نسخہ کیمیا تھا جس نے مٹھی پر مسلمانوں کو ہزاروں پر اور ہزاروں کو لاکھوں پر فتح و نصرت عطا کیا تھا، جن کی صدائے تکبیر سے دشت و جبل میں گونج اٹھے، جنہیں دیکھ کر سمندروں نے بھی راستہ دے دیا، صحرا و جنگل کے درندوں نے بھی راستہ خالی کر دیا. علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. مسلمانوں، یہ افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے. یہ مخفی نہیں
بلکہ کہکشاں سے بھی زیادہ درخشاں ہے۔ آج ہم نے اسلام کا قانون چھوڑ دیا، قرآن سے رشتہ توڑ دیا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بالائے طاق رکھ دیا، پھر ہمارا مستقبل روشن کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم دنیا کی رنگینوں میں کھو گئے، دولت و ثروت ہی کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، پھر ہمارا مستقبل کا ستارہ کیسے درخشاں ہوگا؟ غور کرو، ذرا فکر کرو۔ اے الہ، الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے الہ، الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبہ قلندرانہ۔ گلشن اسلامیہ کے بلبلو، اسلامی تاریخ تمہیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے، اے ہندوستانی مسلمانوں، اگر تمہیں اپنے مستقبل کی فکر ہے تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، مگر تبدیلی یورپ کی تہذیب و تمدن سے نہیں آئے گی، بلکہ اس تہذیب و تمدن سے آئے گی جس نے زمانے جاہلیت کو خیر القرون کا لقب دیا تھا، جس تہذیب و تمدن نے عرب کے بدوؤں کو صحابہ کرام کا لقب دیا تھا، جس تہذیب و تمدن نے تمہارے اسلاف کے قدموں کے نیچے تخت شاہ نچھاور کیا تھا، جس تہذیب و تمدن نے تمہارے اسلاف کے سروں پر تخت شاہی لا کر رکھ دیا تھا۔ ہندوستانی مسلمانوں، ذرا تم سوچو، غور و فکر کرو، تم کیا ہو؟ تمہارا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تم ہی تو ہو جسے قرآن نے خیر امت کا لقب دیا ہے، تم ہی تو ہو جنہیں قرآن نے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا کی بشارت دی ہے، تم ہی تو ہو جن سے اللہ رب العالمین نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کا وعدہ کیا ہے، پھر تم مغلوب و مقہور کیوں ہو رہے ہو؟ تم سے تمہارا مستقبل کا سوال کیوں ہو رہا ہے؟ کیا قرآن کا وعدہ غلط ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، قرآن کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ پکا ہے۔ اٹھاؤ تاریخ اور دیکھو، جب تک تم خیر امت کا فریضہ انجام دیتے رہے تو مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک تمہاری حکمرانی تھی، مگر آج ہمیں وہ شان باقی نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے۔ آج ہم ایسے قساوت قلبی کے شکار ہو چکے ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے شاعر اسلام کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، مذہب اسلام پر بدنما داغ لگا دینے والے خرافات ہماری دہلیزوں چوکھٹوں سے نکل کر منظر عام پر آ رہی ہے، جن خانقاہوں، مدارس، مکاتب و مساجد کی تعمیر کے لیے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی تھی، آج ہم ان کی بے حرمتی کے خلاف زبان و قلم سے بھی جہاد نہیں کرتے، ہماری کانوں پر جوتن نہیں رینگتی، پھر ہمارا مستقبل روشن کیسے ہو سکتا ہے؟ گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہمیں دے مارا۔ مسلمانوں، تم انقلابی امت ہو، تم نے ہر دور میں حالات کا رخ موڑا ہے، آج بھی تم ہندوستان کے مستقبل کے بدل سکتے ہو۔ اٹھو، قرآن کو پکڑو، سنت نبوی کے دامن کو تھام لو، تم اپنے اندر روح بلالی، شان فاروقی پیدا کرو، تمہارا زوال عروج اقتدار سے بدل جائے گا اور تمہارا مستقبل آج تم سے اسی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ آؤ، خلوص للہیت اور صبر و استقامت کے ساتھ زندگی کا نیا سفر شروع کرے اور آگے بڑھے۔ اٹھ اب کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ اب کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔